بحیثیت مسلمان ہمارے پاس دو چیزیں جو کائنات کے رسول چھوڑ کے گئے، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے عطرت میرے اہل بیت ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پروردگار عالم نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، پیسے والے کو مالدار کو غریب پر کوئی حق نہیں ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ معیار ہے تقوی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ پروردگار عالم کے نزدیک تمہارے درمیان میں سے وہ شخص مکرم ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ لہذا اس کو بھی اگر ہم سورہ مبارکہ آیت کی نساء کی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خدا نے ایک اور انداز سے اسے بیان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی بالکل پہلی آیت میں دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں من حیث الامت، تو من حیث الامت ایک مرتبہ کالے گورے کے اعتبار سے، مالدار اور غریب کے اعتبار سے، عالم اور جاہل کے اعتبار سے، کہ آپ نے زیادہ پڑھ لیا، میں نے تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہے تو آپ جو ہے وہ یعنی ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھو تم ایک ہو، اور وہاں پر مخاطب کیا یا ایھا الناس، لوگ کہہ کر مخاطب کیا قرآن نے۔ ایک مرتبہ امت کا تصور ہے دین کے اعتبار سے، جہاں پر پروردگار عالم نے آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا کہ اے ایمان والو ہم تمہیں جو ہے وہ متحد۔ اب یہ دیکھیے رسول خدا کے دور میں ساری آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب یہ خود آیتیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفرقہ وہاں بھی تھا، ورنہ پروردگار عالم کو اگر سارے ایمان والے ایک ہی تھے تو لغو ہے، کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وہاں پر بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں تفرقہ نہ کرنا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بعض جگہوں پر اس انداز میں تفرقے کی مذمت کی، اختلاف بعض جگہوں پر آیا لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، مگر ان لوگوں نے، بعض جگہوں پر آیا مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا، بعض جگہوں پر لفظ آیا ولا تقطعوا، یا بعض جگہوں پر آیا کہ تقطعوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، منقطع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے تعبیرات مختلف ہیں مگر لب مطلب جو ہے وہ ایک ہی۔ بعض جگہوں پر مباشرتاً کہا کہ تم امت واحدہ بنو، ایک امت بنو۔ تو یہ سارے کی ساری مختلف حیثیات جو ہے وہ پروردگار عالم کی اس قرآن کے اندر، ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔